الحمدللہ یہ محرم کا مہینہ ہے اور محرم کے بہت زیادہ فضیلتیں ہے اور اس میں بطور خاص روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، ادھر دیکھ کہ یہودی روزے رکھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما هذا اليوم الذي تصومون فيه، یہ کیا دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے، کیوں روزے رکھتے ہیں؟ محرم کے 10 تاریخ کو عاشوری کے دن کے روزے رکھتے تھے یہودی، تو انہوں نے کہا کہ هذا یوم عظیم، یہ تو بہت بڑا دن ہے، یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے۔ پوچھا کیا ہوا اس دن؟ یہودیوں نے کہا کہ اس دن انجى اللہ فیہ موسیٰ واغرق فرعون وقومہ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو اللہ نے نجات دی، اور اسی دن 10 محرم کو اللہ نے فرعون اس کی قوم کو اللہ نے تباہ کیا۔ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو کشمکش جاری تھی، روحی کی حیات، کشمکش انقلاب، کشمکش جو جاری تھی، تو 10 محرم کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح یاب کیا اور فرعون اور اس کی لشکر کو اللہ نے تباہ کیا۔ یہودیوں نے کہا کہ اس خوشی میں ہم روزے رکھتے ہیں، اس لیے فصامہ موسیٰ ونحن نصومہ شکرا، موسیٰ علیہ السلام بھی اس دن کے شکر کے طور پہ روزے رکھتے تھے، ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فنحن احق واولی بموسیٰ منکم، فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کو زیادہ قریب ہیں، تو ہم بھی روزے رکھیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا حکم دیا کہ تم اس دن روزے رکھو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی سے 10 دن روزے رکھتے ہیں، اور فرمایا کہ تم 2 دن رکھو۔ 2 دن کیا ہے؟ یا 9 اور 10 محرم، یا 10 اور 11 محرم کو، کہ یہودیوں کے ساتھ کوئی مشابہت نہ آئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لئن بقیت، اگر میں باقی رہ گیا، 10 سال اگر اللہ نے زندگی دی، لأصومن التاسع، فرمایا کہ میں 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کے بھی روزے رکھوں گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت کسی کام میں بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے، حتیٰ کہ روزے میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہودی 10 محرم کو روزے رکھتے ہیں، تم اس کے ساتھ اضافہ کرو، 9 اور 10 یا 10 اور 11، 2 دن روزے رکھو تاکہ سب مشابہت ہو جائے۔ ابتدائی اسلام میں پھر یہ 9-10 یعنی محرم کی جو روزے ہیں، اس کی فرضیت کا باقاعدہ حکم اللہ نے دیا تھا، یہ روزے اس طرح سے فرض روزے ہو، لیکن بعد میں جب رمضان کے روزے اللہ نے فرض کی، تو اس روزے کی فرضیت اور وجوب کا جو حکم تھا وہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو چاہتے رکھے اور جو چاہتے نہیں رکھے، اسی کی نفلی روزے۔ لیکن اس روزے کے بہت زیادہ اہمیت ہے اسلام میں، حدیث میں بہت زیادہ اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تو اپنی طرف سے نہیں فرماتے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو وحی کے مطابق بولتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں روزے رکھنے کی بہت زیادہ تلقین کی، بہت زیادہ اس کی فضیلت بیان کی۔ اور ایک حدیث میں جو ابو ہریرہ ہو اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ افضل الصیام بعد رمضان، بہترین روزہ، افضل ترین روزہ، اہم ترین روزہ رمضان کے روزوں کے بعد شہر اللہ، اللہ کے اس مہینے کے روزے، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ اللہ کا مہینہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الذی تدعونہ المحرم، جس کو تم محرم کے نام سے یاد کرتے ہو۔ محرم اسلامی تاریخ میں جو ہے سال کا پہلا مہینہ ہے، اسلامی تاریخ کے جو سال ہوتے ہیں اس کا پہلا مہینہ ہے۔ تو اس محرم کے روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بہترین روزے اس مہینے کے ہیں۔ اس کو اللہ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ کہا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، جس کو تم محرم کہتے ہو، اللہ کا مہینہ ہے۔ ویسے سارے مہینے اللہ کے، لیکن تشریفاً، شرافت کے طور پہ اس مہینے کی عظمت کتنے اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ شہر اللہ ہے،
اور رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بہترین روزے جو ہے اس مہینے کے۔ اور پھر ایک اور روایت ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ من صام یوم من المحرم، من صام یوم من المحرم، جو محرم کے مہینے کے میں سے ایک دن کے روزے رکھے، فلہو، تو اس کے لیے جو اجر ہے، بکل یوم 30 یوم، ہر دن کے بدلے میں 30 دن کے روزوں کا اجر اللہ دیں گے۔ یعنی ایک دن روزہ رکھے کہ اس کے مہین رمضان کے پورے مہینے کے جو اجر ہے وہ اللہ اس کو دیں گے۔ یا اگر رمضان کے نہیں، عام مہینوں کے، اللہ تعالیٰ ایک روزے کے بدلے 30 دن کے روزے کے بدلے اللہ اس کو دیں گے۔ کوئی آدمی اگر 10 دن کے روزے رکھے تو خود اندازہ لگائے، ایک دن کی 30 ہو، کوئی 20 دن روزے رکھے، کوئی 30 دن رکھے، کوئی اگر وہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم از کم اس محرم میں جو جمعرات و جمعہ اس کو روزے رکھے۔ ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے علاوہ بھی محرم میں بھی 2 دن کے روزے ہر ہفتے ضرور رکھتے تھے۔ اس میں ایک جمعرات کا دن کا روزہ اور دوسرے دن پھر کے دن تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پیدائش ہے، اور جمعرات کے روزے اس لیے رکھتے تھے، فرمایا کہ جمعرات کے دن انسانوں کے اعمال اللہ کے پاس جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل اللہ کے پاس جائے تو میں روزے سے ہوں۔ تو بہرحال محرم کی جو روزے ہیں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو آدمی اگر محرم میں جتنے زیادہ روزے رکھے، فرمایا کہ ہر روزے کے بدلے بکل یوم 30 یومن، ہر دن کے روزے کے بدلے میں 30 دن کی اللہ اس کو اجر دیں گے، 30 یومن۔ اور پھر خاص کر صوم یوم عاشورہ، عاشورے کے دن کی جو روزہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی ایک دن کے روزے کے بدلے 1 سال کی گناہ اللہ معاف فرمائیں گے۔ اور بعض روایت میں السنۃ الماضیہ کا بھی ذکر تذکرہ ہے، اور اس روایت میں السنۃ فرمایا کہ یکفر السنۃ التي قبلہ تذکرہ ہے، اور بعض میں ماضیہ کا تذکرہ ہے کہ گزشتہ سال، یعنی گزشتہ سال انسان سے جتنی کمزوریاں ہو گئی اللہ اس کو معاف کریں گے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک دن کے روزہ انسان رکھتے ہیں اور اس سے اس کی گزشتہ سال کی جتنے انہیں کمزوریاں کی، اس سے غلطیاں کی ہے، اس کو اللہ معاف کریں گے۔ لیکن ادھر ایک شعبے کی میں ازالہ کروں کہ اس طرح کے جو فضیلتیں ہے جس سے گناہوں کی کفارے کا ذریعہ ہے، گناہوں کی معافی کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، تو اس سے ایک تو صغیرہ مراد ہے، کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے کہ انسان اللہ کے سامنے صدق دل کے ساتھ توبہ کرے، اللہ جو کچھ کیا غلط کیا آئندہ نہیں کروں گا، اللہ ہم سب کو توبہ کے توفیق دے، تو اس کے لیے توبہ ضروری ہے کبیرہ گناہوں کے لیے۔ دوسرے کہ سے مراد حقوق اللہ ہے، اللہ کی کوئی حق اس پہ کوئی کمزوری کی اللہ اس کو معاف کریں گے۔ حقوق العباد وہ توبہ سے معاف نہیں ہوتے، حقوق العباد کے لیے ضروری ہے کہ جس آدمی کے حق آپ نے مارا ہے اس آدمی سے معافی مانگے، وہ آپ کو معاف کریں گے یا اس کو حق واپس کرے۔ بہرحال اس محرم کے جو روزے ہیں اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، ہم کوشش کریں اس میں زیادہ سے زیادہ روزے کا رکھیں، اللہ کو خوش رکھے۔ اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، اس کے دین کے غلبی کے لیے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس کو لوگ سیاست سمجھے یا جو بھی سمجھے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنے آپ کو، اپنے پورے خاندان کو قربان کر کے دین کے غلبی کے لیے، اقامت دین کے لیے اور دین کو اس راستے پر چلنے کے لیے خون دیے جس راستے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو چھوڑا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، حضرت حسن نے، اور جتنے صحابہ نے اس راستے کے اوپر جو قربانی دی، اسی راستے کو کے اوپر اس اسلام کی گاڑی کو ٹھیک ٹاک چلانے کے لیے کہ اس راستے کے اوپر گاڑی چل جائے، امام حسین نے اسی مقصد کی قربانی دی۔ اور اس موقع پہ اس کی بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی جو صبر ہے اور اس کے پردے اور حجاب کے ساتھ امام حسین کے لیے جس طرح اس نے اپنے بھائی کے خون کے موقع پہ صبر کیا ہے، پوری دنیا کی خواتین کے لیے صبر کی ایک مینار ہے، اس میں صبر کی ایک نمونہ ہے۔
اور کس طرح یزید کے دربار میں اور دیگر درباروں میں کس طرح جا کے اس نے اسلام کی دفاع کے صبر کے ساتھ، کوئی واویلا نہیں کیا ہے، کوئی جو ہے نا کہ ایک بھائی کے سر جو ہے نیزے کے اوپر ہے، اس کے ساتھ وہ جا رہی ہے، قافلے کے اندر ہے، کہ اس موقع پہ صبر کرنا ایک بہت مشکل کام ہے۔ لیکن حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی جو کردار ہے وہ پوری دنیا کی امت مسلمہ کی خواتین کی وہ بھی ایک نمونہ ہے، کس طرح موقع پہ صبر کرنا چاہیے۔ تو محرم کے بابرکت ایام اللہ نے ہمیں نصیب کیا ہے، جس میں ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اس میں روزے رکھیں، اللہ کے قرب حاصل کرے، اس میں نوافل پڑھے، اس میں تہجد ادا کرے، اس میں فجر سے پہلے اٹھے، فرائض تو ادا کرے، نوافل کی پابندی کرے، اس میں استغفار کرے، اس میں صدقات کرے۔ بہترین موقع ہے جو اللہ نے بھی دی، فتح ہند محرم تک کوئی زندہ رہے گا، کوئی نہیں، کوئی دنیا میں نہیں ہوگا۔ گزشتہ محرم میں کتنے لوگ تھے جو اس محرم میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے کے توفیق عطا فرمائے، اور محرم میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کی جو اصل مقاصد ہے اس کو اللہ تعالیٰ میں توفیق دے، اس کو سامنے رکھے، ہم بھی دین کی غلبی کے لیے اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قوتوں کو استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔